رنو ٹھٹہ کی تاریخ کے تصور کو ذہن میں سجا کر شہر میں داخل ہوں تو یقین ہو جاتا ہے کہ شہروں کی بھی بد نصیبیاں ہوتی ہیں۔ کبھی یہ دنیا کے جدید شہروں کا مقابلہ کرتا تھا، لیکن آج یہاں اڑتی مٹی اور ٹوٹی سڑکیں آپ کا استقبال کرتی ہیں۔ ربڑی، چنوں، پان، سگریٹ اور ٹائر پنچر کی دکانوں سے گزرتے ہوئے ہم مرکزی دروازے پر پہنچے، جو سندھ کے فنکاروں کی کاریگری، خوبصورتی، نزاکت، نفاست اور رنگوں کے امتزاج کا حیرت انگیز نمونہ ہے۔ مسجد 1644 عیسوی سے 1647 عیسوی تک تعمیر کرائی گئی تھی۔ تقریباً 6316 مربع گز پر پھیلی اس عبادت گاہ پر اس وقت 9 لاکھ شاہجہانی روپے خرچ ہوئے تھے۔ عمارت کی 12 سے 15 فٹ گہری بنیادیں پہاڑی پتھروں سے بنائی گئی تھیں۔ مسجد کے 5 دروازے اور 100 گنبد ہیں، جبکہ 94 ستون ہیں اور ہر ستون تقریباً 5 فٹ چوڑا ہے۔ یہاں مسجد میں 20,000 افراد بیک وقت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ گنبدوں کی ترتیب اور ہوا کی آمد و رفت کا انتظام ایسا ہے کہ تلاوت اور خطبے کی آواز لاؤڈ اسپیکر کے بغیر پوری مسجد میں سنائی دیتی ہے۔ روشن دانوں کی ترتیب ایسی ہے کہ مسجد کے کسی بھی حصے میں روشنی کی کمی کا احساس نہیں ہوتا۔ مسجد میں آپ کو کاشی کا کام خوبصورتی کی آخری حدوں کو چھوتا ہوا نظر آئے گا۔ وقت کے ساتھ ساتھ مسجد کی دیواروں کی خوبصورتی متاثر ہوئی ہے، اینٹیں اکھڑ رہی ہیں اور پرندوں نے جگہ جگہ گھونسلے بنا لیے ہیں۔ وضو کے لیے کبھی یہاں حوض ہوا کرتا تھا، جو اب پانی سے خالی رہتا ہے اور نلکے لگا کر وضو کا انتظام کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے یہ مسجد وہی بنائی گئی ہے جہاں جلا وطنی کے زمانے میں شاہ جہاں چھوٹی سی مسجد میں نماز کی ادائیگی کرتے تھے۔ قاری عبدالباسط صدیقی اس وقت مسجد کے خطیب اور امام ہیں۔ یہاں خطیب و امام کا سلسلہ بھی شاہ جہاں کے دور سے ایک ہی خاندان میں چلا آ رہا ہے۔ ٹھٹہ تک آ گئے تو مکلی کے قبرستان کو بھی دیکھ لیتے ہیں، جہاں نظام کا سانس لیتا مقبرہ موجود ہے۔ قبرستان 10 کلومیٹر وسیع رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ یہاں 20 بڑے مقبرے ہیں۔ مکلی میں کئی قبریں 500 سال پرانی ہیں۔ یونیسکو نے مکلی کو عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا ہے، لیکن تاریخی آثار مٹتے جا رہے ہیں۔ یہاں مرزا باقی بیگ، عیسیٰ خان ترخان اور جام نظام الدین کے مقبرے کافی مشہور ہیں۔ مرزا عیسیٰ خان کا مقبرہ زرد پتھر سے تعمیر کیا گیا ہے اور جگہ جگہ قرآنی آیات کندہ ہیں، جو خطاطی کا اعلیٰ نمونہ ہیں۔ مقبرے کی بحالی کے دوران آدھے فرش کے قدیم پتھروں کو اکھاڑ کر نئی ٹائلیں لگائی گئی ہیں اور آدھا فرش قدیم پتھروں پر مشتمل ہے۔ گویا کم از کم 400 سال پرانے پتھروں کو اکھاڑ کر تاریخی آثار ضائع کر دیے گئے ہیں۔ نیشنل ہائی وے روڈ پہ جو سب سے پہلا جو ٹوم پڑتا ہے وہ عیسیٰ خان ترخان سیکنڈ کا پڑتا ہے، جو مکلی کے اندر بہت بڑا خوبصورت مقبرہ ہے، جو 2 سٹوری پہ بلڈنگ ہے وہ ہے۔ اس کے برابر میں جانی بیگ ہے، اس کے بعد دیوان شرفا خان ہے جو فنانس منسٹر تھا، اس کے بعد اینڈ میں جام نظام الدین جام ندو جو یہاں کا جو لوکل رولر تھا، اس کا ٹوم بڑا خوبصورت ہے۔ سب سے پہلے بادشاہ یہاں کے لوکل سندھی ہوتے ہیں، جن میں جام تماچی ہوتا ہے۔ تقریباً 170-175 سال یہاں کے لوکل رولر، جن میں جام تماچی کا خاندان یہاں پر حکومت کرتا ہے، 1340 سے لے کے 1520 تک۔ پھر 1521 میں یہاں پر حملہ ہوتا ہے، جو سینٹرل ایشیا کے ارگون یہاں پر آتا ہے، اس لیے ہمیں یہاں پر بلو مقبرے بھی ملتے ہیں، جیسے کہ ہم سینٹرل ایشیا کا اس کو اڈے کہہ سکتے ہیں۔ پھر 1521 سے لے کے 1555 تک یہاں پر ارگون گزرے، پھر ارگونوں کے بعد پھر یہاں پر ترخان آئے، پھر ترخانوں کے بعد یہاں پر مغل آئے۔ جیسے کہ اس قبرستان کی جو کل اراضی 912 ایکڑ ہے اور اس کے اندر 5 لاکھ قبریں ہیں، 33 گورنر، 17 بادشاہ دفن ہے۔ اور جیسے کہ یہ ابھی 1981 سے 1981 سے یونیسکو کی ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے۔ جام نظام الدین کے مقبرے کو یونیسکو نے عالمی فہرست میں شامل کیا۔ یہ ایک جانب سے کچھ جھک گیا ہے۔ مکلی کے سائٹ انچارج اور اسسٹنٹ کنزرویٹر سرفراز نواز نے دلچسپ بات بتائی کہ مقبرے میں دراروں کو مانیٹر کرنے کے لیے دیواروں میں ڈیجیٹل کریک مانیٹر لگائے گئے، جو خصوصاً مقبرے کے اوپر والے حصے میں لگائے گئے تھے۔ جب ہم نے ریڈنگ لی تو ہمارے ایک سینئر آرکیٹیکٹ کنزرویٹر بھوکلا کر کہنے لگے کہ یہ مقبرہ سانس لیتا ہے۔ انہوں نے خیال ظاہر کیا
کہ شاید پہاڑی پر ہونے کے باعث اس میں ارتعاش زیادہ ہے اور یہ ارتعاش دن اور رات میں مختلف ہوتا ہے۔ محسن رضا، زبر نیوز، کراچی۔